مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو اور خداوند کا فضل آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمے کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ روز بروز خدا کے کلام کو سن کر آپ برکت پائیں گے۔ ہمارے لیے آج کا حوالہ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک، جس میں درج ہے: اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنیں، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودع روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی مملکت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان آیات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ میں آیت کے پہلے حصے سے شروع کروں گی، جس میں خاص ترین لفظ میراث موجود ہے۔ لفظ میراث کا مطلب بہت معنی خیز ہے، کیونکہ میراث کسی غیر متعلقہ فرد کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اسے دی جاتی ہے جو متعلقہ ہو، جو خاص ہو، جو قابل اعتبار ہو، اور خاص طور پر جو فرزند، بیٹا یا بیٹی ہو۔ ہم اسے غیر رسمی طور پر یا عام طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں، مسیح میں ہم چنے گئے ہیں، مسیح میں ہم الگ کیے گئے ہیں، اور مسیح میں ہم پیشتر سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ مسیح میں ہوتے ہوئے آج کے کلام کی خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم الہی میراث کے وارث ہیں۔ آمین۔ یہ کیا ہی بابرکت آیت ہے، اور کیا ہی خوبصورت آیت ہے، اور ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پاس الہی میراث موجود ہے۔ یہ وہ میراث ہے جسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ میراث ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ میراث ہے جو کبھی کھو نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ وہ میراث ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بابرکت اور یہ طاقتور ہے، اور یہ خداوند کی خوبصورت محبت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اس نے ہمارے لیے میراث کو ٹھہرایا، اس نے اس میراث کو ہمارے نام کیا۔ یہ اس کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے جو وہ ہم سے رکھتا ہے۔ دوسرا لفظ جو خاص توجہ طلب ہے وہ ہے مقرر کیا۔ مقرر کرنا مطلب ہم سب خدا کے دل کا خیال ہیں۔ اس نے ہمیں سوچا، ہم سے محبت کی، وہ ہمیں جانتا ہے۔ جہاں تک کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادہ ہی تھے، وہ ہمیں تب سے جانتا ہے۔ اس نے تب سے ہم سے محبت رکھی،
اس نے بنے عالم سے بیشتر ہمیں مقرر کیا۔ یہ کس قدر خوبصورت محبت ہے جو ہمارے وجود سے بھی پہلے خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ ہاللیلویا۔ کیسے آپ کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو خود موجود نہیں ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ خدا کی عجیب محبت ہے۔ یہ خدا ہی ایسی الہی محبت ہم سے کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اس نے ہم سے یکساں محبت رکھی۔ اس نے ہمیں اپنا نام دیا۔ اس نے ہمیں اپنی میراث دی۔ اس نے ہمیں اپنا بنایا۔ آئیے اس خداوند کو آج ہم مبارک کہیں جس نے ہم سے محبت رکھی۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کلام کا خاص حصہ ہے کہ اس نے ہمیں مقرر کیا۔ اس نے اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ پیشتر سے مقرر کیا۔ سب کچھ اس میں ہمیں ملا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس میں نہ ہمیں ملا ہو۔ اس نے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا۔ اس نے ہمیں پہلے سے اپنی محبت میں ہمیں اپنا بنایا۔ کہ ہماری لیاقت کی وجہ سے نہیں، ہماری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے اچھے ہونے کی وجہ سے یا روحانی ہونے کی وجہ سے نہیں، ہمارے مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کا کلام جو سچائی سے بھرا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پیشتر سے مقرر ہوئے، کیونکہ یہ خدا باپ کی الہی مرضی تھی کہ وہ ہمیں اپنا بنائے، ہمیں برکت دے۔ یہ اس کی الہی مرضی کا حصہ تھا، یہ اس کے ارادہ کا حصہ تھا کہ وہ اس طور سے ہمیں محبت کرے۔ اور یاد رکھیں پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم اس زمین پر کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم مسیح میں خاص ہیں، جو مسیح کے میراث کے حصے دار ہیں، جو مسیح کے میراث کے وارث ہیں۔ ہم خاص ہیں کیونکہ آسمانی باپ نے ہم سے محبت رکھی۔ ہم خاص ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔ آمین۔ اور کبھی حالات یا پریشانیاں یا آزمائشیں آپ کو کمتری کا احساس دلائیں تو ہمیشہ اس بات کو اور کلام کی اس خوشخبری کو اپنے دلوں میں رکھیں کہ ہم خدا کی محبت سے بنے ہیں، خدا کی محبت سے پیشتر سے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم اس کی الہی میراث کا حصہ ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہماری پہچان مسیح یسوع میں ہے، اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی مرضی کی مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ارادہ کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ یہ سب کچھ کس میں ہوا؟ یہ سب کچھ مسیح میں ہوا۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا۔ اور پالوس رسول اس باب میں ہمیں اپنی حیثیت بتانے کے ساتھ ساتھ، مسیح میں ہماری حیثیت بتانے کے ساتھ ساتھ، وہ سکھاتے اور بتاتے اور تحریر کرتے ہیں کہ ہر طرح کی روحانی برکت ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ اور انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، مسیح میں، مسیح میں، مسیح میں، تاکہ ہم جانیں کہ ہم جو کچھ ہیں، ہمارا وجود ہے، تو ہماری پہچان مسیح یسوع کی وجہ سے ہے۔
جس نے ہمیں اپنا نام دیا، اپنی میراث دی، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا اور بادشاہی کے وارث بنایا۔ آئیے اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ یہ کیسا ہی بڑا اعزاز ہے، یہ کیسا شرف ہے کہ ہمیں مسیح میں رہتے ہوئے ابدی امید حاصل ہے۔ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا اور خبروں میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر نا امیدی ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور کسی کے پاس ابدی امید موجود نہیں ہے، یہ صرف یسوع مسیح کا نام ہے، یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں ابدی امید حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ آیت اور آج خداوند کا کلام ہمارے حالات میں ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے، جس کو یسوع مسیح کے نام میں تمام سننے والے قبول کریں کہ ہمیں مسیح میں ابدی امید حاصل ہے، اور اسی ابدی امید کی وجہ سے ہم مسیح میں قائم ہیں۔ اور یاد رکھیں، خدا باپ جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں اپنے بچوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور ہم جو کچھ بھی کریں، جو کام بھی کریں، جو خدمت بھی کریں، وہ خدا کے جلال کی ستائش کا باعث ہونا چاہیے۔ ہم جس عہدے پر ہیں، ہم جس حصے میں ہیں زندگی کے، ہم ماں ہیں، بیٹی ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں خدا کے جلال کی ستائش کا باعث بنیں۔ یہ بہت بابرکت ہے جب ہم خدا کی ستائش کریں، جب ہم خدا کے جلال کا باعث بنیں۔ اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنی روح سے، اپنے کردار سے اپنے خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ 11ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ اس نے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا اور اپنی الہی میراث کو ہمارے نام کیا۔ اور 12ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ مسیح کی ابدی امید ہمارے پاس ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی 13ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں درج ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے ہیں جو ہماری نجات کی خوشخبری ہے، اس کلام پر ایمان لاتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ایک اعزاز سے نوازا جاتا ہے، ایک انعام سے نوازا جاتا ہے، اور وہ پاک روح کی مہر ہے۔ اور یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم خدا کے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، کیونکہ ہمیں روح القدس بخشا گیا ہے۔ اور یہ بڑا بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم کلام حق کو سنتے ہیں، اور کلام حق کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اسے سنتے ہیں تو اسے قبول کرتے ہیں، تو ہمیں روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ ہم روح القدس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں اس آیت میں اس کا جواب ملتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تب روح القدس ہمیں انعام میں ملتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمیں روح القدس
انعام میں ملتا ہے۔ یہ کیا ہی بابرکت ہے کہ صرف روح القدس ہمیں ملتا نہیں ہے بلکہ پاک روح کی مہر ہم پر ہو جاتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو روح القدس خود خدا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح پر اس وقت نازل ہوا جب وہ بپتسمہ لے کر باہر آئے اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ روح القدس رسولوں پر آگ اور غیر زبان کی شکل میں نازل ہوا۔ روح القدس ہی کی مدد سے پطرس رسول جو ایک مچھیرا تھا ایک رسول بنا۔ یہی روح القدس آج ہم میں بھی سکونت کرتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو کہ یہی روح القدس ہم میں بھی سکونت کرتا ہے۔ ہر شخص کو مسیح میں دوبارہ پیدا ہونا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو روح القدس ہمیں انعام میں ملے گا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پھر روح القدس کی مہر ہم پر ہو جاتی ہے، اور یہ ہم ایمانداروں کی پہچان ہے۔ روح القدس آج ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے جس طرح اس وقت میں رسولوں کے ساتھ تھا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں مجھے مسیح میں الہی میراث حاصل ہے، مجھے مسیح میں الہی میراث حاصل ہے۔ آمین۔ میں خدا کی بیٹی اور بیٹا ہوں، میں اس کے خاندان کا حصہ ہوں، اور روح القدس مجھے انعام میں ملا ہے اور مجھ پر روح القدس کی مہر ہے۔ آمین۔ اور یہ کیا ہی خوبصورت ہے کہ آج کا کلام برکتوں سے اور خوشخبری سے بھرا ہوا ہے۔ 11ویں آیت میں ہمارے پاس کیا تھا؟ الہی میراث۔ جی بالکل صحیح جواب، ہمارے پاس الہی میراث ہے۔ اور 12ویں آیت میں ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ابدی امید موجود ہے۔ اور 13ویں آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمارے پاس روح القدس انعام میں ہمارے پاس ہمیں ملا ہے اور اس کی مہر ہے ہم پر۔ یہ کیا ہی خوشخبری سے بھرا ہوا پیغام ہے، یہ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں خدا کے زندہ پاک کلام کے، جو ہمارے لیے ابدی امید، الہی میراث اور پاک روح کی مہر کو ہمیں دیتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے ہم سے رکھی۔ اور آئیے اپنی 14ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں درج ہے، وہی خدا کی مملکت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ میں اسے ایک سوال کے طور پر پڑھتی ہوں، کون ہماری مملکت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یقیناً یہ روح القدس ہے جو ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ اس کا جواب ہے روح القدس۔ روح القدس صرف ہمارے لیے مہر ہی نہیں، ہماری میراث کا بیانہ بھی ہے۔ یہ سیکھنے کا بھید ہے کہ روح القدس ہماری الہی میراث جو خدا باپ نے ہمارے نام کی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کا بیانہ روح القدس ہے۔ ہاں، یہ وعدہ ہے کہ ہماری میراث کا بیانہ روح القدس ہے، لیکن اس کے لیے پہلے مسیح میں ہونا ضروری ہے۔ پالوس رسول کا فوکس، پالوس رسول جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری برکات مسیح میں ہونا ضروری ہیں، تب ملیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، یہ ضروری ہے تاکہ ہم پر وہ مہر ہو سکے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ میراث ہمیں مل سکے جو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ میں آج آپ تمام سننے والوں سے درخواست کرتی ہوں، یسوع مسیح کے نام میں التجا کرتی ہوں کہ اپنے ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھیں، ایمان رکھنا سیکھیں۔
خدا کے انتظام میں کبھی کبھی ہمیں چیزیں اپنے بھلائی میں نظر نہیں آتی ہیں، مشکل نظر آتی ہے، دیر لگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کیونکہ ہم خدا کے انتظام کو انسانی عقل رکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن میری درخواست ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور خدا پر ایمان رکھیں اور خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں، اور ہم پر جو مہر ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پر روح القدس کی مہر ہے تو خود خدا ہمارے ساتھ موجود ہے، خود خداوند ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارے پاس یہ مسیح میں اختیار ہے کہ ہم بولیں اور کہیں، اور خدا جو چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ یقیناً یہ اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے، اور یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ بے شک ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بے شک ہمارے پاس روح القدس کی مہر ہے، بے شک ہمارے پاس الہی میراث ہے، لیکن ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا باقی ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ ہمیں اس کا جلال ظاہر کرنا ہے، ہم اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنیں۔ ہمارے کرنے کا کام، ہماری ذمہ داری، ہمارے لیے عملی قدم یہ ہے کہ ہم اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنیں۔ آج ہم سب کے لیے یہ سوال ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا کہ کیا میں ایسے کام کرتا ہوں یا میں ایسے کام کرتی ہوں، میرے کام ایسے ہیں جو خدا کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں؟ کیا میں یہ کر کے خدا کو خوش کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہوں؟ ضرور سوچئے اور اس پر عمل کیجئے، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، تمام سننے والی روحوں کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ضرور خدا کے کلام کو سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خدا باپ آپ کو، آپ کے گھرانوں کو بہت برکت دے۔ آمین۔